इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 284 से 286। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख़्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह ही की मिल्कियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला उसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूल ईमान लाए उस चीज पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। और कहा, उसके रसूलों में से हम किसी में भी तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए है, और जो बुराई वो करे वो उसी पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें न पकड़ना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसकी ताकत हम में न हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मौला है, हमें काफिर कौम पर गलबा अता फरमा। आमीन। लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, मा फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्द, और जो जमीन में है। क्या कुछ है हम सब तो जानते भी नहीं। उसने बनाया, उसे मालूम है। बनाने वाला ही इन सब चीजों का मालिक है। व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, और अगर तुम जाहिर करोगे जो तुम्हारे दिलों में है, अपने दिल में आने वाले ख्यालात के बारे में अगर तुम किसी को बता भी दो, औ तुख्फूहु, या तुम छुपाओगे उसको, यानी किसी को ना बताओ, तुम्हारे दिल की बातें सिर्फ तुम्ही को मालूम हो। अगर उनमें कुछ ऐसी बातें हुई जो उसको पसंद न हुई तो क्या होगा? युहासिबकुम बिहिल्लाह, उन बातों पर अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा, तुमसे पूछेगा। फिर क्या होगा? फयग़फ़िरु, फिर बख्श देगा, माफ कर देगा। लिमन यशा, जिसको चाहेगा। व युअज़्ज़िबु, और अजाब देगा, सजा देगा। मन यशा, जिसको चाहेगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अला कुल्लि शैइन, हर चीज पर, कदीर, कुदरत रखने वाला है। इससे पिछली आयत है कि वला तक्तुमुश शहादा, गवाही को छुपाना मत। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आथिमुन क़ल्बुह, जो उसको छुपाएगा तो उसका दिल गुनाहगार होगा। उसी की मजीद वजाहत है इस आयत में कि हर चीज तो अल्लाह के हाथ में है, हर चीज का मालिक तो वो है। लिहाजा वो न सिर्फ ये कि जाहिरी बातों को जानता है बल्कि दिल की बातों को भी जानता है। इसलिए अगर तुम अपने दिल की बातों को जाहिर करोगे या फिर उन्हें छुपा लोगे,
اگر وہ درست نہ ہوئی تو ان پر وہ حساب بھی لے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ بنا دیا، ہمارے دل کو لگ گئی۔ ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ یعنی صحابہ کرام نے اس کا معنی کیا سمجھا کہ دل میں گزرنے والے ہر خیال پر پکڑ ہوگی، کہ پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہوگی یا نہیں۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں نا کہ دل میں آنے والے خیالات پر تو بسا اوقات انسان کا بس نہیں ہوتا، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ تو آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہی چیز صحابہ کرام کے دل میں گزری کہ اگر دل کی باتوں پہ پکڑ ہونے لگی پھر تو ہم بچ نہیں سکتے۔ چنانچہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی یہ فکر اور پریشانی آپ سے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کہا تو پھر آمن الرسول سے لے کر اگلی 2 آیات نازل ہوئیں، اور اس میں کیا آیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اگر کسی کے بس میں نہیں کسی وسوسے کو کنٹرول کرنا، کسی خیال کو روکنا، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک غیر اختیاری، جن پر ہمارا کچھ بس اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ ایک ایسی چیز ہے یا دل ایسی چیز ہے جو ہر وقت کام کرتی، سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی کچھ نہ کچھ خیالات کا تانا بانا ہر وقت لگا ہی رہتا ہے۔ تو کچھ ایسے خیال ہوتے ہیں کہ جو ہماری مرضی، ارادے، کسی نیت کے بغیر ہی آتے چلے جاتے، ہم انہیں روک بھی نہیں سکتے، ہم ان کو اپنے اندر سے بسا اوقات نکال بھی نہیں سکتے۔ وہ بعض اوقات وسوسہ ہو سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے نیک بندوں کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں آ جائے۔ انسان ساتھ ساتھ توبہ کرتا ہے، لیکن وہ خیال ہے کہ ایسے بجلی کے کرنٹ کی طرح اگر ہاتھ پڑ گیا تو اس نے پکڑ ہی لیا، آپ کو چھوڑنے کو نہیں مانتا۔ تو ایسے خیالات جن پر انسان کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں، ان پر پکڑ نہیں۔ دوسری قسم کے خیالات وہ خیالات ہیں جو انسان کے ارادے اور اختیار پر مبنی ہیں، چاہے تو انہیں دل میں رکھے، چاہے تو نکال دے۔ پکڑ ایسے ہی خیالات پر ہے۔ غیر اختیاری، غیر ارادی، قدرتی طور پر آنے والے خیالات اور جن میں وسوسہ بھی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو دل میں برا خیال آ جاتا ہے تو اس کا کیا ہو، یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ صحابہ میں سے بعض نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے دل میں بعض اوقات اتنا برا خیال آ جاتا ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، لیکن وہ خیال نہ ہم کو آئے، مگر پھر بھی ہمارا بس ہی نہیں چلتا اس پر، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہ آتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ فقال تلک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی علامت ہے، یعنی یہی تو ایمان ہے، کیونکہ چور اور ڈاکو وہیں پر تو آتے ہیں جہاں کچھ مال و دولت ہوتا ہے، تو وسوسے اسی دل میں آئیں گے جہاں کوئی ایمان ہوگا، جہاں کوئی خیر ہوگی۔ تو ایمان بھی ایک بہت بڑی دولت ہے نا، اس لیے جہاں ایمان ہوگا، جہاں نیکی کا شوق ہوگا، جہاں کوئی خیر اور بھلائی کی چیز ہوگی، شیطان وہیں آئے گا اور آ کے دل کو برا کرے گا۔ نہیں چھوڑو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مثلاً آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کوئی اچھا کام کریں، لیکن شیطان کو کب پسند ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں؟ تو وہ آپ کو آ کر اس اچھے کام کے بارے میں کوئی شک ڈال دے گا، کوئی فائدہ نہیں اس کا، وہ فلاں نے کیا تھا، اس کو بڑا نقصان ہوا تھا، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ وہیں بیٹھ جائیں گے۔ اسی لیے قل اعوذ برب الناس میں کیا پناہ مانگی گئی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تو مجھ کو بچا، جو پلٹ پلٹ کے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں، انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، ایسے وسوسے بسا اوقات جنات کی طرف سے ہوتے ہیں اور جن سے مراد یہاں شیطان ہے، اور بسا اوقات انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ کی ملاقات کسی ایسے انسان سے ہو جاتی ہے
جو اس اچھے کام کے بارے میں آپ کا ارادہ اور نیت بدلا دیتا ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں ایک اچھی نیت